امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص مرنے لگا، اس کے پاس دولت بہت ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے۔ سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا، بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے۔ ایک دوست تھا اس کا امیر ترین، اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلا ہے، ساتھ وصیت نامہ لکھا، جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا۔ یہ اس نے وصیت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کیا۔ بچے جوان ہوئے، اس نے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سونا تھیلا سب کچھ سامنے رکھا، وصیت نامہ پڑھا۔ کن کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دے۔ تو اس نے سونا اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا۔ اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن کریں کیا کہ وصیت نامہ ہی ایسا تھا، نہ عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ سارے کہیں ظلم ہوا، علماء سے پوچھا، کہا ظلم ہوا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ وصیت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام الائمہ، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی، لیکن وصیت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی، اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا، آپ کو ارشاد فرمائے۔ کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو، اسے بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لو۔ بلا لیا گیا، کہا میاں وصیت نامہ پڑھو۔ وصیت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے، تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا۔ کہا اب تم بتاؤ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا وصیت نامہ پڑھو، وصیت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وصیت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے، لہٰذا سونا دینا، بچوں کو تھیلا رکھ خود۔ تو امام اعظم نے اس طرح ان یتیموں کی مدد فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ اپنے ایک شاگرد کو وصیت کرتے ہیں، غالباً حضرت زید ان کا نام ہے، کہ جب آپ کسی شہر میں جاؤ تو گھوڑا اچھا رکھو، لباس اچھا پہنو، لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا رکھو، کوشش کرو کہ بحث تکرار کی نوبت نہ آئے، اور اگر بحث کی کسی سے نوبت آ جائے تو پہلے اس کا موقف سنو، اور پھر اس کا موقف سننے کے بعد اس کی جو درست باتیں ہیں ان کی تائید کرو، ان کی تصویب کرو کہ تم نے یہ درست کہا، اور جن باتوں سے آپ متفق نہیں ہیں تو آپ کہو کہ آپ نے جو کہا یہ آپ کا موقف ہے، لیکن اس کے مقابل میرا موقف یہ ہے، اور میں اس موقف میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ فلاں فلاں اہل علم موجود ہیں۔ گزرے ہوئے بزرگوں کے اسماء بیان کرو اور ان کا موقف بیان کرو، پھر اپنے دلائل دو۔ دلائل دینے کے بعد پھر اس پہ مصر نہ ہو جاؤ کہ یہ مانے گا تو پھر میں اٹھوں گا۔ دلائل اس کی جیب میں ڈال کر کے، اس کے کوٹ میں گیند ڈال کر کے آپ گھر آ جاؤ، اللہ نے ہدایت دینی ہے، لکھا ہوا تو ہدایت مل جائے گی۔ ہمارے اوپر پہنچا دینا ہے۔ آج ممبر پہ ہم یہی کہتے ہیں، جب خطبہ ختم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ہمارا کام پہنچا دینا ہے، لیکن یہ ہم یوں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بات مانے گا نہیں، ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ تو پیغمبروں سے بھی یہی کہا گیا، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، محبوب آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ دل موڑے گا رب تو موڑ دے گا، یہ اس کے قبضہ